بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگوٹھوں پر موجود بال اچانک غائب ہو جائیں تو یہ خون کی شریانوں کے امراض کی علامت ہو سکتی ہے۔ پاؤں کے انگوٹھے سوج کر پھول جائیں اور انتہائی تکلیف کا باعث ہوں تو آپ کو یورک ایسڈ کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق برگر کھانے سے آپ ڈپریشن سمیت مختلف دماغی اور نفسیاتی مسائل سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ انگوٹھے کا سوج کر پھول جانا ناقص غذا کے استعمال کی نشاندہی ہے، کیونکہ آپ جو کھاتے ہیں اس کے اثرات انگوٹھے کے جوڑوں پر مرتب ہوتے ہیں۔ کنٹرول سے باہر گلوکوز لیول اعصاب کو نقصان پہنچاتا ہے اور اس سے خون کی گردش متاثر ہوتی ہے، جس کے باعث خون پیروں تک پہنچ نہیں پاتا۔ اگر اس دوران پیر میں کسی طرح کی چوٹ لگ جائے تو وہ مناسب طریقے سے بھر نہیں پاتا۔ زیادہ تر افراد میں شوگر کی تشخیص پیروں کے مسائل سے ہوتی ہے۔ پیروں کی انگلیوں کے ناخنوں پر ننھی سرخ لکیریں دل کی انفیکشن کی علامت ثابت ہو سکتی ہیں۔ یہ انفیکشن ہارٹ اٹیک کا باعث بن سکتا ہے۔ پیروں کی انگلیوں کے سروں کا ہڈی میں تبدیلی آئے بغیر نرم ہو کر پھول جانا پھیپھڑوں کے کینسر ہونے کی علامت ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کے بال زیادہ گرنے لگے تو ناریل کا تیل استعمال کرنے سے آپ کے بال گرنا کچھ ہی دنوں میں بند ہو جائیں گے۔ سیب کا مربع دل کو طاقت دیتا ہے، دل کے درد میں مفید ہے۔ اگر کسی کو شوگر کا مرض ہے وہ 1 مہینہ سفید رنگ کی جرابیں پہن لے، بس اتنا خیال رہے کہ دن میں صرف 5 گھنٹے پہننی ہے، اس سے زیادہ نہیں پہننی۔ انشاءاللہ شوگر کے مرض سے افاقہ ہو جائے گا۔ میتھی ایسی سبزی ہے جس کو کھانے سے کمر کا درد دور ہوتا ہے۔ پھل زیادہ کھانے سے انسان ڈپریشن کے مرض سے بچا رہتا ہے۔ آلو بخارے کا شربت پینے سے جگر کی صفائی ہوتی ہے۔ گھر میں خوشی کا موقع آئے تو پرندوں کو دانہ پانی ضرور ڈالیں۔ جوڑوں یا گھٹنوں کا درد ہو تو ایلو ویرا کھاؤ، آپ کے جوڑوں اور گھٹنوں کا درد ختم ہو جائے گا، کیونکہ ایلو ویرا بہت زیادہ فائدہ مند ہے جوڑوں اور گھٹنوں کے درد کے لیے۔ کوئی بھی پودا لگانے سے قبل مٹی میں تھوڑا سا چونا ملا دینے سے پودا بہت جلدی بڑا ہوتا ہے۔ چہرے کے دانے نہ جاتے ہوں تو روزانہ 3 کھیرے کھایا کریں۔ انڈے کی زردی اور چند قطرے بادام کا تیل مکس کر کے روزانہ 10 منٹ تک منہ پر لگائیں اور اس کے بعد منہ دھو لیں، آپ کا رنگ گورا ہو جائے گا۔ نہار منہ 2 گلاس پانی پینے سے انسان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ ہری مرچ کھانے سے پٹھوں کے درد میں افاقہ ہوتا ہے۔ ناظرین، بہرا پن کا مسئلہ ہو تو کلونجی کے تیل کے 2 قطرے صبح و شام ڈالیں، آپ کی سماعت کی کمی دور ہو جائے گی۔ نظر کمزور ہو تو سرسوں کے تیل سے آنکھوں پر مالش کرنے سے کمزور نظر تیز ہو جائے گی اور آنکھوں کی کوئی بیماری لاحق نہیں ہوگی۔ ہر 3 دن بعد چینی کو پیس کر انڈے کی سفیدی میں شامل کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ گائے کا دودھ چہرے کا رنگ نکھارتا ہے۔ اگر آپ کے بال جھڑنے لگے تو پانی میں 2 چیزیں ملا کر سر پر لگائیں، چند دن میں بال آ جائیں گے۔ ادرک کے پانی میں بادام اور لیموں کا رس ڈال کر سر پر لگائیں۔ جس کو زیادہ غصہ آئے وہ 2 کیلے کھا لیا کرے، غصے میں سکون آ جائے گا۔ ناظرین، سوتے وقت گرم گرم دودھ میں 1 چمچ دیسی گھی ڈال کر پینے سے خشک کھانسی دور ہو جائے گی۔ ہاف بوائل انڈے کی زردی انسان کے جسم میں خون پیدا کرتی ہے۔ ہلدی جسم کے درد کو دور کر دیتی ہے۔ جو عورتیں ڈھیلے کپڑے پہنتی ہیں وہ زیادہ صحت مند رہتی ہیں اور خوش رہتی ہیں، اور جو عورتیں زیادہ وزن اٹھاتی ہیں ان میں ہڈیوں کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ ٹانگوں میں درد ہو تو گرم پانی سے نہانا اس کا بہترین علاج ہے۔ خوف گردوں کو کمزور کر دیتا ہے، پریشانی معدے کو کمزور کر دیتی ہے۔ استغفار کی بدولت بند تالے کھل جاتے ہیں۔ استغفار کی بدولت اللہ پاک راضی ہوتا ہے۔ استغفار کی بدولت حالات بہتر ہوتے ہیں۔ غریبوں کے سامنے اپنی دولت کی باتیں نہ کریں۔ بیمار انسان کے سامنے اپنی صحت اور تندرستی کا قصیدہ نہ پڑھیں۔ کمزور کے سامنے اپنی طاقت کا اظہار نہ کریں۔ قیدی کے سامنے اپنی آزادی پر فخر نہ کریں۔ رنجیدہ افسردہ کے سامنے اپنی خوشحالی کا اظہار نہ کریں۔ بے اولاد کے سامنے اپنی اولاد کی جلوہ نمائی سے پرہیز کریں۔ یتیم کے سامنے اپنے ماں باپ کی گفتگو سے پرہیز کریں۔ جو پانی زیادہ پیتا ہے وہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ چھوارے ابال کر دہی کے ساتھ کھاؤ، اس کے استعمال سے مثانے کی کمزوری پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ آدھے سر کا درد اچانک ہونے لگے تو جان لو
تمہاری عمر لمبی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پیا تو پانی منگوا کر کلی کی اور فرمایا اس میں چکنائی ہوتی ہے، نیند سے اٹھو تو ہاتھوں سے آنکھ کو ملو، نیند کے اثار ختم کرتا ہے۔ حمل کا بار بار ضائع ہو جانا، اس کے لیے آسان حل جامن کی گٹلی کا سفوف بنا لیں، 1 ماہ روزانہ 1 چمچ رات کو دودھ کے ساتھ لیں، انشاءاللہ اس حمل سے ضائع نہیں ہوگا۔ آٹا گوندتے وقت اس میں لیموں کے 2 یا 3 قطرے ڈال دو، روٹی بہت ہلکی اور تازہ پکتی ہے اور ذائقے میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر نہانے سے قبل بالوں میں تیل لگا لے تو اس سے بال مضبوط رہیں گے اور چمک پیدا ہوگی۔ نہانے کے بعد تیل لگانے کی ضرورت بھی نہیں رہتی۔ اگر آپ کو جلد کی کسی بھی قسم کی تکلیف ہو تو آپ پیاز کے چھلکوں کو متاثرہ جلد پر ملیں، اس سے آپ کے جلد کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ سائیکالوجی کے مطابق اچھے اور خوبصورت کھلے کھلے کپڑے پہننے سے آپ کی خود اعتمادی بڑھ جاتی ہے۔ سنت کے مطابق پانی پینے والوں کا دماغ کمزور نہیں ہوتا۔ شیمپو کے زیادہ استعمال سے بال بہت جلدی سفید ہو جاتے ہیں اور ڈپریشن جیسی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ عورتوں کو خون کی کمی ہو وہ کشمش بھگو کر کھا لیا کریں، ہفتے میں 1 بار پیشاب والی جگہ پر سرسوں کا تیل لگایا کرو، اس سے بواسیر اور شرمگاہ کی خارش کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ چبانے والے پھل کھاؤ، منہ کی ورزش بھی ہوتی ہے اور دانت بھی صاف رہیں گے۔ نمکین اشیاء کا باکثرت استعمال بینائی کے لیے مضر ہے۔ سیب، انگور اور کشمش وغیرہ کھانے کے بعد پانی پینے سے معدہ خراب ہوتا ہے۔ کچا ناریل کھانے سے بدہضمی ہوتی ہے۔ ہلدی عمر بڑھنے کی وجہ سے جلد پر ظاہر ہونے والے اثرات کو کم کرتی ہے، جس کی وجہ سے آپ جوان دکھائی دیتے ہیں۔ دودھ میں شہد ملا کر پیو، حافظہ تیز ہوتا ہے۔ چاول کھا کر سونے سے موٹاپا گھیر لیتا ہے۔ ناشتے میں اور رات کے کھانے میں بند گوبھی کھاؤ، یہ موٹاپا کم کرنے کا باعث بنتی ہے۔ بلڈ پریشر کم ہوتا ہے تو کھجور کھائیں۔ کمر کے درد کے لیے رات کے وقت کمر پر روغن بادام خالص تیل کی مالش کریں، چند روز کے مسلسل استعمال سے یہ مرض دور ہو جائے گا۔ رنگ گورا کرنے کے لیے 1 ٹماٹر کا پیسٹ بنا کر اس میں لیموں کا رس شامل کریں، پھر منہ دھو کر یہ پیسٹ اپلائی کریں۔ پورا منہ کھول کر ہنسنا نہایت مکروہ بری عادت ہے۔ اگر آپ کو کسی سے ڈر لگتا ہو، اس کا غصہ بھی شدید ہو تو اس کے سامنے جانے سے پہلے 50 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ کثرت سے بیسن سے بنی غذائیں کھانے سے مثانے میں پتھری بننے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تعلیم میں دل لگانے کے لیے روزانہ صبح سوئے ہوئے بچے کے منہ پر 11 بار ربی زدنی علما پڑھ کر دم کریں، پھر بچے کو جگا دیں، بچہ پڑھائی میں دل لگائے گا۔ اگر چاہتے ہیں کہ بچے کی ڈلیوری نارمل اور عافیت سے ہو جائے تو میاں بیوی آخری ماہ میں اس وظیفے کو یا باسطو یا فتح ہو یا کریم ہو بکثرت پڑھنا معمول بنا لیں۔ پالک سوزش کو کم کرنے کا ذریعہ ہے۔ لہسن جراثیم کے خاتمے کا بہترین ذریعہ ہے۔ چاولوں کا پانی ابال کر پینے سے بال گرنے کا مسئلہ دور ہوتا ہے، یہ جلد کو بھی نکھارتا ہے۔ کینسر سے بچاؤ کے چند محافظ مسالہ جات ہیں: ہلدی، لال مرچ، لہسن، دار چینی اور ادرک۔ جب بھی ہاتھ پاؤں کے ناخن کاٹیں، تیل لگائیں، اس سے کمزور نظر تیز ہوگی، یادداشت بہتر ہوگی۔ ناخنوں پر تیل لگانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا، گھٹنے اور جوڑ مضبوط ہوں گے، دل اور دماغ مضبوط ہوگا۔ اگر آپ شہد کو صبح نہار منہ گرم پانی کے ساتھ یا اس میں ملا کر پئیں تو اس سے آپ کا وزن بھی کم ہوگا اور ڈپریشن سے نجات بھی ملے گی۔ نزلہ زکام کو روکے گا اور قوت مدافعت بڑھا کر چربی اور وزن میں بھی کم کرنے کا سبب بنتا ہے۔ خواب میں پھل کھانا مال ملنے کی دلیل ہے، بالوں میں کنگھا کرنا خوشی ملنے کی دلیل ہے۔ نزلہ زکام سے نجات کے لیے دوائی نہیں بلکہ بھنے ہوئے چنے کھائیں۔ 1 چمچ سنگھاڑے کا آٹا صبح کے وقت دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے شوگر کم ہو جاتی ہے۔ گاجر کا رس چہرے پر لگانے سے جلد پر رونق اور صاف ہو جاتی ہے۔ املی کو رات کو پانی میں بھگوئیں، صبح اس کے پانی سے سر دھوئیں، بال لمبے ہو جاتے ہیں۔ اس عمل کو ہفتے میں 2 بار کریں، اس کے بعد ناریل کا تیل استعمال کریں۔ دالیں اور سبزیاں موٹے اور پھولے پیٹ کو کم کرتی ہیں اور آملے کا اچار کا استعمال بھی موٹاپا کم کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ کمر درد اور جوڑوں کے درد سے نجات کے لیے رات کو میتھرے کوٹ کر سفوف بنا لیں۔ 1 چھوٹا چمچ رات کو نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ نظر کو تیز کرنے کے لیے
چٹکی بھر سفوف، 4 عدد بادام اور ذرا سی مصری لے کر رات کو سوتے وقت کھا لیں۔ اس سے کھانے کے بعد ہرگز پانی نہ پئیں۔ نظر کی کمزوری دور ہوگی، موت تک اینک نہ لگے گی۔ ایک چٹکی پر بھوسا یعنی توڑی لے کر مٹی کے برتن میں ڈال کر رات کو بھگو دیں اور صبح چھان کر نہار منہ پی لیں۔ 1 ہفتے بعد شوگر کا ٹیسٹ کروائیں، بہت فائدہ ہوگا۔ غیر معیاری کریم اگر چہرے پر سائیڈ افیکٹ کر جائے تو شربت عناب آدھے گلاس پانی میں اتنا ڈالیں کہ پانی میٹھا ہو جائے اور پی لیں۔ چند دنوں میں چہرہ صاف ہو جائے گا۔ بیری کے درخت کے نیچے پیشاب کرو گے تو جنات تمہیں تنگ کریں گے۔ رات کے وقت درخت ہلانے سے تمہارے سر میں درد رہنے لگے گا۔ پیشاب کرنے کے فوری بعد پانی پینے سے پیشاب پیلا آئے گا۔ نہانے کے فوری بعد آنکھوں میں سرما لگانے سے بینائی کم ہو جانے کا خدشہ ہے۔ آدھی رات کو اٹھ کر کچھ مت کھانا پینا ورنہ پیٹ میں پانی بھر جائے گا۔ چلتے ہوئے روٹی کھانے سے معدہ سکڑ جائے گا۔ شام کو ناریل کھاؤ، جلد ملائم ہو جائے گی۔ جن عورتوں کی ریڑھ کی ہڈی میں درد ہوتا ہو وہ چھوٹی الائچی کھایا کریں۔ چھوٹی الائچی کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ چھوٹا لقمہ کھائیں، کبھی موٹاپا نہیں آئے گا۔ کھانے کے بعد سونف کھانے سے بینائی تیز ہوتی ہے اور کھانا بھی جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ جو عورت چاہتی ہے کہ اس کے بچے کا رنگ گورا ہو وہ انار کا جوس پیا کریں۔ سونے سے قبل یہ کام ضرور کر لیا کریں۔ سورہ ملک کی تلاوت کر کے سوئیں۔ اگر تہجد میں آنکھ کھلنے کی عادت نہ ہو تو وتر پڑھ کر سوئیں۔ اگر سکون چاہتے ہو تو تلاوت کرو۔ اگر صحت چاہتے ہو تو روزہ رکھو۔ اگر مصیبت سے بچنا چاہتے ہو تو استغفار کرو۔ اگر برکت چاہتے ہو تو درود شریف پڑھو۔ اگر غموں سے نجات چاہتے ہو تو دعائیں مانگا کرو۔ کوئی کام شروع کرو تو بسم اللہ پڑھو۔ اگر کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو انشاءاللہ کہو۔ کوئی اچھی چیز دیکھو تو سبحان اللہ کہو۔ کسی کا شکریہ ادا کرنا ہو تو جزاک اللہ کہو۔ کسی غلطی پر افسوس ہو تو کہو استغفر اللہ۔ کسی کو رخصت کرو تو کہو فی امان اللہ۔ اللہ کے نام پر کچھ دو تو کہو فی سبیل اللہ۔ کسی کی موت کی خبر سنو تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کرنے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ رات کا کھانا نہ کھانا جلدی بڑھاپا لاتا ہے۔ اپنا سیدھا ہاتھ گال کے نیچے رکھ کر سونے سے ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ چہرے کو ہاتھ یا دوپٹے سے صاف کرنا بھولنے کی بیماری پیدا کرتا ہے۔ ہفتے میں 2 روزے رکھ لیا کرو، کبھی جوڑوں کے درد کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ انڈے ابالنے والا پانی اگر بچے کو پلائیں تو بچہ جلدی بولنے لگ جاتا ہے۔ مسواک کرنے سے کبھی منہ کے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی۔ کھانے کے بعد پانی نہ پیا کرو، تمہاری جوانی تا دیر قائم رہے گی۔ رات کو آنکھوں پر تیل لگا کر سونے سے صبح جلدی آنکھ کھل جاتی ہے۔ چھوارے کھاؤ، کمر کا درد جاتا رہے گا۔ گھر کے دروازے کے پیچھے خاص کر کوڑا کرکٹ مت جمع کرو کیونکہ یہ شیطان کی جگہ ہے۔ شیطان کوڑے پر بیٹھتا ہے۔ میتھی کی سبزی بنا کر کھاؤ، کمر کا درد جاتا رہے گا۔ جو زیادہ بولتا ہے وہ انسان کم عقل ہوتا ہے۔ دانتوں کی پلاہٹ دور کرنی ہے تو سرسوں کے تیل میں 1 چائے کا چمچ نمک ملا کر دانتوں پر لگا دو، دانت سفید ہو جاتے ہیں۔ 1 چمچ کھانے والا میٹھا سوڈا، نمک اور سہاگا لے کر کسی بوتل میں رکھ لیں۔ روزانہ اس سے دانت صاف کریں، دانتوں کی پلاہٹ دور ہو جائے گی۔ جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہو جائیں وہ شہد کا استعمال زیادہ کریں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نیند بہتر ہو جائے تو دودھ میں تخم ملنگا ڈال کر پی لیا کرو۔ چکوترے کی سبزی استعمال کرنے سے چہرے پر جھریاں نہیں آتی۔ نہانے کے فوری بعد کان کے پیچھے تیل لگانے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ زندگی کو اچھے لوگوں کی تلاش میں نہ گزارو بلکہ آپ خود ہی اچھے بن جائیں، شاید کسی اور کی تلاش پوری ہو جائے۔ کھانا آہستہ کھاؤ اور تھوڑی مقدار میں کھاؤ، آپ کے پیٹ کی 70% بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ موٹی عورتوں کا 100 کلو وزن 50 کلو رہ جائے گا۔ موٹاپا اور چربی برف کی طرح پگھل جائے گی۔ اس کے لیے اسپغول کا چھلکا استعمال کریں۔ انار دانہ روزانہ استعمال کرنے سے بھوک بڑھ جاتی ہے۔ انسان کے لیے سب سے مفید چیز سکون اور سب سے مفید کھانا سبزی ہے۔ اگر پھلوں کو کھانے کے بعد کھایا جائے تو دانت کبھی خراب نہیں ہوتے۔ دنیا کا واحد تیل زیتون کا تیل ہے جو چربی میں نہیں بدلتا۔
جو لوگ گوشت کھا کر ہڈیاں چھت پر پھینک دیتے ہیں تو سمجھ جائیں کہ بہت جلد ان کے گھر میں جنات آنا شروع ہو جائیں گے۔ گلاب کے پھولوں کو سونگھ لیا کرو، یاداشت زبردست رہے گی۔ اگر پخانہ کرتے وقت پیٹ میں شدید درد ہونے لگے تو گردے خراب ہونے کی علامت ہے۔ آلو کا رس بالوں کی جڑوں میں لگا دو اور 20 منٹ کے بعد شیمپو کر لو۔ اس میں موجود قدرتی اجزاء بالوں کو چمکدار بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ جو عورتیں حمل کے دوران انار زیادہ کھاتی ہیں ان کی اولاد ذہین پیدا ہوتی ہے۔ گرم پانی گلے کی خارش کو دور کرتا ہے۔ کھانے کے بعد پانی پینا بدن کو موٹا کرتا ہے۔ اگر ہاتھ جل جائے تو سرسوں کا تیل لگائیں، چھالے نہیں پڑیں گے۔ بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگاؤ، بال جلدی لمبے ہوتے ہیں۔ اگر بال کالے کرنا چاہتے ہو تو ناریل کے تیل میں بکری کا دودھ ملا کر بالوں میں لگائیں، اس سے آپ کے بال کالے ہو جائیں گے۔ پھٹی جرابیں پہننے سے قد بڑھتا ہوا قد رک جاتا ہے۔ اگر بدن سے بدبو آتی ہے تو پانی میں عرق گلاب شامل کر کے غسل کر لیں۔ روٹیاں پراٹھا بنانے کے بعد توے کو ہمیشہ سوتی کپڑے کے ساتھ صاف کر کے ہی رکھیں۔ دنیا کے ہر شخص میں مقابلہ کرو، مگر جب مقابلہ استاد یا والدین سے ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ انڈا اور دہی مکس کر کے بالوں میں لگانے سے بال خوبصورت اور نرم ہو جائیں گے۔ صبح کے وقت سیب کھانا بہتر ہے اور رات کو کھانا نقصان دہ ہوتا ہے۔ گلے کی خراش ختم نہ ہو رہی ہو تو چاکلیٹ کھا لو۔ آنکھوں میں دھندلا پر نظر آنے لگے تو سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما لگائیں، نظر تیز ہو جائے گی۔ چقندر کا رس پیو، رنگ کالا نہیں پڑے گا۔ انار جسم میں کمزوری کو دور کرتا ہے۔ شام کو کھجورے کھاؤ، ہڈیاں کمزور نہیں ہوں گی۔ سوراخ سے کیڑے مکوڑے نکلنا بند نہ ہو رہے ہو تو وہاں کھجور کی گٹھلی رکھ دو، کیڑے مکوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ 100 سال تک جوان رہنا چاہتے ہو تو رات کو اسبگول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پیو۔ ناراضگی بھی ایک بڑے مزے کا رشتہ ہے۔ انسان اگلے بندے کے دل و دماغ میں رہتا ہے۔ انسان کی زیادہ سونے کی عادت انسان کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ کدو کھانے سے سکون کی نیند آتی ہے۔ چھوٹے بچوں کو چائے نہ پینے دیں ورنہ چھوٹی ہی عمر میں شوگر کے مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ ان لوگوں کو گردوں کی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں جو لوگ رات کو پیشاب کر کے نہیں سوتے۔ صدقہ سائل کے ہاتھ سے پہلے اللہ پاک کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ کپڑوں سے داغ نہ جا رہے ہوں تو لیموں کا رس مسل دو، داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ بڑی آنت اور معدے کو ٹھنڈا پانی نقصان پہنچا کر کینسر کا باعث بنتا ہے۔ دن بھر 30 منٹ کسی بھی قسم کی ہلکی پھلکی ورزش اور چہل قدمی سے موت کا خطرہ 17% کم ہو سکتا ہے، جبکہ اگر سخت ورزش یا تیز چہل قدمی کی جائے تو موت کا خطرہ 35% کم کر دیتا ہے۔ جس گھر میں گلاب کا پودا موجود ہو وہاں خوشیاں آتی ہیں۔ تیل لگا کر سو جاؤ، نظر تیز ہو جاتی ہے۔ چاولوں کے زیادہ استعمال سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے۔ الرجی کا مسئلہ ہونے لگے تو فوراً دہی کے اندر کھیرا ڈال کر کھائیں۔ کھانسی نہ رک رہی ہو تو ملٹھی کھا لو، کھانسی فوراً رک جائے گی۔ کدو کے بیج کھانے سے بال لمبے ہوتے ہیں اور بال مضبوط ہوتے ہیں۔ کھٹی میٹھی چیز کھانے سے موڈ اچھا رہتا ہے۔ آلو کا ابلا ہوا پانی سر پر لگاؤ، بال کبھی سفید نہیں ہوں گے۔ جو روزانہ صبح 7 کھجوریں کھا لیں کبھی کسی قسم کا جادو اثر نہیں کرتا۔ جس گھر میں زیادہ مکھیاں آ جائے وہاں بیماریاں زیادہ آتی ہیں۔ جو عورت صبح اٹھ کر روزانہ نہار منہ 4 موسمیاں کھاتی ہے اس کا وزن بہت جلدی کم ہو جاتا ہے اور پیٹ 7 دن میں اندر چلا جاتا ہے۔ باسی کھانا کھانے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ جو بچے بچپن میں بہت زیادہ شرارتی ہوتے ہیں وہ بڑے ہو کر تخلیقی ذہن کے مالک بنتے ہیں۔ پالک کھانے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے۔ معدے میں تذابیت ہے اور جلن ہے یا منہ میں چھالے ہیں تو ابلے ہوئے چاول کھاؤ، اس سے معدہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے ذہن میں برے خیالات آتے ہیں۔ کمر کا درد ہو تو سونف کے چند دانے دودھ میں ڈال کر پی لیا کریں، کمر کا درد ختم ہو جائے گا۔ جو کا پانی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اگر کسی کو جسمانی کمزوری ہو جائے تو وہ دودھ میں کھجوریں ملا کر پینے سے جسمانی کمزوری ختم ہو جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ کھجوریں بھی کھا لیا کریں۔ جس جگہ مچھر کاٹ دے اس جگہ پر نمک لگا دو، متاثرہ جگہ پر انفیکشن نہیں ہوگا۔ گھر میں جوتا الٹا پڑا ہوا ہو تو گھر میں جنات بسیرا کرنے آ جاتے ہیں۔ بالوں کو سیدھا کرنا ہے تو
تو بالوں کو ایلو ویرا سے دھو ڈالو۔ اگر معدے کی گیس کی پرابلم ہو تو گرین ٹی کا 1 کپ بنا کر پیا کریں۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔